علماء کے پاس آئیں گے کہ بھی کون سی نعمت باقی ہے، ساری نعمتیں تو مل گئیں۔ علماء فرمائے کہ نہیں، ایک نعمت باقی ہے۔ کون سی؟ کہا کہ وہ نعمت کہ جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو ابھی دیکھا نہیں ہم نے، جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو دیکھا نہیں، جس نے جنت کے دسترخوان دیے اس خود میزبان کو تو دیکھا نہیں، جسے حور و قصور کے محل عطا کر دیے اس موتی انعام دینے والے کو تو دیکھا نہیں۔ ہاں، کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، اللہ کے دیدار کی نعمت باقی۔ دیکھو اس سے علماء ربانیین کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ آج انسان علماء دین کے بارے میں 10 باتیں کر جاتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کس کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث، وراثت نبوت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اس قدر بلند مقام علماء دین کا، اور آج انسان چھوٹی سی بات پہ 10 باتیں کر کے اپنے دین و ایمان کو خراب کرتا۔ نہیں، اپنے علماء ربانیین کی قدر کرو اور علماء حق کو تلاش کرو۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں؟ یہ اعتراض کیا تو مولانا نے ہنس کے فرمایا بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی، مولویوں نے چوریاں شروع نہیں کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ اگر آپ کو کوئی چور مل گیا اور وہ چور بن کے وہ مولوی بن کے گھس گیا، اس صف میں گھس کے اس علماء کو بدنام کرنے کا باعث بن گیا، تو اصل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اور ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں اسی کی آتی جس کا جینون ہوتی ہے۔ تو جینون علماء موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی 2 نمبر مل گیا اور آپ نے اس پر فتوے داغ دیے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے کوتاہی کی۔ آپ قرآن کو دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء کہا، حدیث میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو علماء کی ضرورت، پیدا ہوتا اذان دینے کی علماء کی ضرورت، پھر زندگی گزرتی نکاح طلاق میں علماء کی ضرورت، پھر جنازے کا وقت آتا تو کسی علماء کی ضرورت۔ تو علماء کی ضرورت سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں، بھلے آسمانوں میں اڑیں، زمین میں اتریں، تاؤں میں چلیں، دریاؤں میں مچھلی کی طرح تیریں، سائنس ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں ترقی کر جائے، لیکن مرنے کے لیے آنا تو قبر میں ہے۔ اس قبر میں اترنے کے قواعد و مسائل علماء بتائیں گے۔ اس لیے علماء کی ضرورت، یہ تو دنیا ہے، میں تو حدیث بتا رہا ہوں کہ جنتوں میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا۔ اب کہیں گے رب الزجاج تیرا دیدار تو باقی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب میں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مزید میں یوم مزید یعنی جمعہ کا دن، جو وہاں جمعہ کا دن ہوگا، جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتیوں کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ اور بوسیدہ ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گی ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہم نے آج دیکھا نہال ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ساری کائنات کو حسن و جمال بخشا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ جسے یوسف کو حسن و جمال عطا کیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ جسے کائنات میں مٹھاس و شیرینی بانٹی ہے، اس کے اپنی شیرینی کا کیا عالم ہوگا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ میری زبان سے نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے نام کے اندر کس قدر مٹھاس ہوگی۔ لیکن بات وہ یہ کہ ہم وہ انسان اصلی کا اللہ سے تعلق ہم نے کتنا قائم کر دیا۔ جب انسان اصلی کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو پھر واقعی اللہ کا نام لیں گے تو وہ میٹھا ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے محبوب کا نام لیتے وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ زبان اللہ کا نام لیتی ہے اور وہ انسان اصلی اللہ کا نام نہیں لیتا، جیسے خود قرآن میں پہلی آیات میں بتا منافقین بھی تو انسان اصلی پر محنت، اصل محنت وہ تھی جو آج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انسان اصلی پر محنت بتلاتے ہیں کہ انسان اصلی آپ کا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ اللہ کو اللہ کہتا ہے، رسول کو رسول کہتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔